بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دا نیوز کے ساتھ میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کا 7 ماہ سے جاری بیانیہ جس پہ ان لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا جو عمران خان صاحب کے فالوورز تھے، اور ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا جو فالوورز نہیں تھے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے میں تمام وہ چیزیں شامل کی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی بھی اٹینشن لینے کے لیے کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ جہاد کا نام ہو، مذہبی کارڈ آپ کہہ لیں، امریکن سازش کہہ لیں، تمام وہ چیزیں تھیں جس پہ اگر دوسری پارٹی سوچتی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے سوچا۔ عمران خان صاحب اسمبلی میں رہ کے بہت اچھی طرح کھیل سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اس اسمبلی کو امپورٹڈ اسمبلی کہا، یعنی کہ وہی اسمبلی جس میں عمران خان صاحب خود موجود تھے، لیکن امپورٹڈ اسمبلی کا نام دیا گیا۔ یہ امپورٹڈ اسمبلی کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ ایک امریکن سازش کی وجہ سے دیا گیا کہ یہ حکومت جو قائم ہوئی ہے وہ امریکن سازش کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سائفر کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک باہر غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اور جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے باتیں کہیں جس پہ یہ کہا گیا کہ جی ہم اپنی چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں، یا اس طرح سے چلے ہم ان لفظوں کو نہیں کہتے، لیکن یہ کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یا ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جو بیان سامنے آتا ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اس بیان کے حوالے سے کہا کہ میڈیا نے جو چیزیں سامنے لائے ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ تو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے جب خود ایک جلسے سے خطاب کیا، اور جس طرح سے یہ اس وقت جلسہ چل رہا ہے، ورک مارچ فرام ہوم جو جلسہ ان کا چل رہا ہے، اس میں انہوں نے جو چیزیں سامنے لائے، انہوں نے اس وقت آج یہی لگ رہا تھا کہ وہ کلیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میڈیا پیش کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت شاید اب آ چکا ہے کہ خان صاحب بھی اپنی پالیسیوں کو، اپنی پارٹی کو جو ان کا منشور ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں۔ یو ٹرن کی بات بالکل ٹھیک ہے، ملکوں کی تاریخ میں بھی ایسے باتیں ہوتی نہیں ہیں، اور دوسری پارٹیز میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ کیا تھا کہ امریکہ کے خلاف جب سازش کی بات کی گئی، امریکہ کے خلاف ان کی پالیسیوں کے خلاف بات کی گئی، تو ایک وقت آیا کہ بی بی نے یہ منع کر دیا تھا کہ اس قسم کی نعرے نہ لگائے جائیں، اور امریکہ کے خلاف جو جھنڈے لہرائے گئے تھے اس کو بھی نیچے کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، لیکن ہر دفعہ کیا اپنے ہی بیان سے یو ٹرن لے لینا ٹھیک ہے، یا اس کو صرف اس وقت کی موجودہ حکومت اس کو ایک شوشہ بنا کے پیش کر رہی ہے؟ کیا اب بھی احتجاج اسی طرح سے قائم رہے گا جب کہ خان صاحب کی پالیسیز اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں؟ کیا اب بھی خان صاحب یو ٹرن والی پالیسی کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عدیل احمد صاحب، آپ ایم پی اے ہیں، پی ٹی اے سے آپ کا تعلق ہے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ جی عدیل، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو یہ سائفر کی سازش والی بات کی گئی تھی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو سامنے ہمارے پاس آ رہی ہیں، چلیں جی عدیل ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں، تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ جو سوال اس وقت ہم کرنے جا رہے ہیں یقیناً وہ عدیل سے ہی بنتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عدیل کو ہم شامل کریں گے اور ان سے سائفر کی سازش کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہے۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، آپ سے بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ سائفر کی سازش کے حوالے سے جس طرح سے مختلف رہنماؤں نے یہ بات کی، مختلف پارٹیز کے رہنماؤں نے، کہ 7 ماہ سے ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے اور اچانک سے یو ٹرن لے لیا گیا، کیا ایسا ہی ہے، یا اس وقت خان صاحب کی ہر بات کو اچھالا جا رہا ہے، یا خان صاحب نے آج جو بیان دیا وہ ٹھیک ہے؟ کس کو صحیح مانے؟ اس کو جو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا اس کو صحیح مانا جائے، یا یہ صحیح مانا جائے جو آج وہ کہہ رہے تھے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، میں اس کو کہوں گا صحافتی بددیانتی۔ میں اسے کہوں گا کہ میڈیا ہاؤسز کا سپن کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو کہ نیا نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ ایک پرانا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باہر کے وہ صحافی جن کو عمران خان نے انٹرویوز دیے، مثال کے طور پر ایک انٹرویو میں جو ہے وہ ایک خاتون ملیسا نے شاید انٹرویو لیا، اور اس کے بعد ان کے جو ٹویٹر کا جو ریپلائز کا آپشن ہے وہ انہوں نے آف کیا ہوا ہے، اور ان کے متعلق ایک خبر چلائی گئی کہ تحریک انصاف کے کارکن ان کو ریپ تھریٹس دے رہے تھے اور ڈیتھ تھریٹس دے رہے تھے۔ اس وجہ سے میلیسا نے جو ہے وہ اپنے ریپلائز کا آپشن بند کر دیا۔ اس کے جواب میں اس خاتون کو خود ٹویٹر پہ آ کے کلیریفیکیشن دینا پڑی کہ اس نے جو ٹویٹر پہ اپنے ریپلائز کا آپشن آف کیا ہوا ہے اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس نے بہت پہلے سے کیا ہوا ہے،
اور اس کا عمران خان کے انٹرویو سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تو ایک اور باہر کے صحافی کو سامنے آنا پڑا, اس نے بھی ٹویٹ کر کے کلیریفائی کیا. والی بات پہ آ جائیں جو سائفر بنے والا جو میں اسی پہ آ رہا ہوں, پلیز مجھے جواب دینے دیں پلیز. اور یہ جو سائفر پہ بات کی گئی ہے یہ عمران خان کا کوئی نیا موقف نہیں ہے جسے یو ٹرن کا نام دیا جا رہا ہے, یہ ان کا پرانا موقف ہے. آج سے 26 سال پہلے جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ امریکہ سے ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم برابری کے اور دوستی کے تعلقات, عزت کے اور طریقہ کار سے جو ہے ان سے تعلقات ہم چاہتے ہیں, ہم آقا اور غلام کے تعلقات نہیں چاہتے. یہ ان کا بڑا پرانا موقف ہے, بار بار وہ اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں اور اسی انٹرویو میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے, کوئی مختلف بات انہوں نے نہیں کی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ صحافی جو کہ واٹس ایپ میسیجز کے اوپر ان کی صحافت چلتی ہے وہ اس کو سپن کر کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان صحافیوں کو بیچاروں کو جو باہر کے ہیں جو انٹرویوز اصل میں لے رہے ہیں ان کو آگے کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ اس طرح سے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اصل میں یہ بات نہیں ہے. بددیانتی صحافت کی اس وقت بھی تھی عدیل کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا, یہ بددیانتی اس وقت بھی تھی صحافتی. ہماری گورنمنٹ میں سب سے زیادہ میڈیا نے ہماری تنقید کی, سب سے زیادہ مہنگائی کے خلاف جو طوفان بدتمیزی برپا کیا وہ میڈیا نے اس زمانے میں کیا. ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد 100 گنا قیمتیں بڑھی ہیں چیزوں کی, لیکن اس کے بعد سے آپ کو میڈیا پہ مہنگائی کے خلاف کوئی بیانیہ نظر نہیں آیا. ہماری گورنمنٹ میں سب سے زیادہ تنقید کی تو میڈیا کی طوفان بدتمیزی اس وقت بھی ہمارے خلاف جاری تھی اور آج بھی جاری. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی. آپ نے خاص طور پہ صحافتی برادری کے حوالے سے بات کی تو کیا سارے صحافیوں کی بات نہیں کی, میں نے چند صحافیوں کی بات کی. آپ کے کیا, میں یہ پوچھ رہی ہوں کیا آپ کے دور میں صحافتی جو صحافی ہیں ان کو کچھ نہیں کہا گیا؟ ہمارے دور میں صحافیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ایک ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا. ہمارے دور میں غلام حسین صاحب کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا. ہمارے دور میں عمران ریاض صاحب کو اٹھا کے ٹارچر نہیں کیا گیا. ہمارے دور میں جمیل فاروقی کو ننگا کر کے سیکشولی اسالٹ نہیں کیا گیا. ہمارے دور میں قانون ضرور بنایا گیا. قانون تو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جانے چاہیے, وہ تو اچھی بات ہے. اچھا, قوانین تو بننے چاہیے. قوانین بنا کے کون سی غلط کام کیے؟ ٹھیک ہے, آپ اگر کلیئر ہیں اس بات پہ تو کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو صرف شوشہ بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے, آپ یہ اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک منظم قسم کی مہم جوئی کی جا رہی ہے جو کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ پرانی واردات ہے, پرانا طریقہ کار ہے, پرانے طور پہ جو ہے وہ لگے ہوئے. کچھ صحافی ہیں, سب نہیں ہے, آپ کی طرح ماشاءاللہ اچھے صحافی بھی ہیں بہت. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک نہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی خود بھی پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے ہے؟ اور یہ بات میں بتاتی چلوں کہ ایک صحافت کے اسکالر ہونے کی حیثیت سے پروپیگنڈا مثبت اور منفی دونوں ہو سکتا ہے, تو آپ کی پارٹی تو پروپیگنڈا میں سب سے ماسٹر ہے. عدیل کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, پروپیگنڈا کہیں سے بھی ہو, فیکٹس کی ٹویسٹنگ کہیں سے بھی ہو, فیکٹس کے برخلاف پروپیگنڈا کے کہیں سے بھی کیا جائے جھوٹا, وہ قابل مذمت ہے. چاہے وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والنٹیئرز کریں, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز کے لوگ کریں, چاہے وہ دیگر جماعتوں کے لوگ کریں, وہ قابل مذمت ہے. جھوٹ پھیلانا بغیر تصدیق کے یہ ایک قابل مذمت عمل ہے, چاہے اس کو کوئی بھی کرے. آپ اگر مجھ سے یہ کہلوانا چاہیں کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا غلط عمل کیا جائے اس کی حمایت کروں تو میں ہرگز نہیں کروں گا. قابل مذمت عمل چاہے کہیں سے بھی ہو اس کی میں مذمت کروں گا. اچھا, خان صاحب کے دور میں بہت سے صحافیوں کی نوکری بھی تو گئی ہے جس کے بارے میں آج تک کہا جاتا ہے کہ ان کی جابس جانے کے پیچھے عمران خان صاحب کا وہ نہیں, وہ خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں گئی, وہ میڈیا ہاؤسز کی وجہ سے گئی ہے کہ میڈیا ہاؤسز اپنے ورکرز کو تنخواہیں نہیں دیتے. میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ ورکرز کو نکالتے ہیں, اس کا ملبہ عمران خان پہ نہ ڈالا جائے. عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ 85 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں ہمارے دور میں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انٹرنیشنل لیبر سروے کہہ رہا ہے, اور یہ سارے آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ جو روزگار ملا ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ملا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے عروج پر تھی, باقی انڈسٹریز اپنے عروج پر تھی, کاروبار بڑھ رہا تھا, چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے, ہر قسم کی جو ہے وہ ملک میں جاب کریشن کی طرف ہم جا رہے تھے. تو 85 لاکھ نوکری ایسی کریٹ نہیں ہوئی, اس میں عمران خان ذمہ دار نہیں ہے اس کا.
اچھا، یہ ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب پہ حملہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور یقیناً پاکستان کی تاریخ میں اس چیز کو یاد رکھا جائے گا، ایک خوشگوار واقعہ ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے ریئیکشن نہیں آیا جس طرح سے عوام کا آنا چاہیے تھا؟ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ مزید مارچ کو تیز ہو جانا چاہیے تھا، آپ کے قافلے میں اور لوگوں کو شامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نتیجہ ہمیں نہیں سامنے نظر آیا؟ آپ کو کس قسم کے ری ایکشن کی توقع تھی تحریک انصاف سے؟ اس ری ایکشن کی جو بے نظیر کی شہادت کے بعد پورا ملک خان آگ اور صاحب کو کسی ری خون ایکشن کی کی توقع تھی؟ نہیں، وہ والی ری ایکشن جو بے نظیر کی شہادت کے بعد پورا ملک جو ہے اس میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی، پورے ملک کو جلا دیا گیا، ریکارڈ جو ہے وہ جلایا گیا، آپ کے اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑی گئیں، آپ کے جو ہے وہ فیکٹریز اور انڈسٹریز سے جو خواتین آئیں ان کے راستے میں ریپ ہوئے، ریلوے کی پٹریاں اکھاڑی گئی، بینکوں کو لوٹا گیا، اس طرح کی ری ایکشن کی آپ توقع کر رہے ہیں تو وہ ری ایکشن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کلیئرلی انسٹرکشن ہے کہ ملک میں کسی قسم کی انارکی نہیں پھیلانی۔ پرامن احتجاج جو ہے وہ پورے ملک میں ریکارڈ ہوا، پرامن احتجاج جو ہے وہ شہر شہر میں ریکارڈ ہوا، سڑکیں بھی بند ہوئی، احتجاج بھی ہوئے، ریلیز بھی نکلی، سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے نہ ریلوے پٹریاں اکھاڑی، نہ بینک لوٹے، نہ اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑی، نہ آگ لگائی، نہ جلاؤ گھیراؤ کیا۔ ہم نے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ اور جہاں تک بات ہے آزادی، حقیقی آزادی مارچ میں لوگوں کی تعداد کی، تو عمران خان صاحب اس وقت کنٹینر پہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو عوام کی جو پذیرائی ہے، عوام کی جو شرکت ہے اس مارچ میں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت 3 لوگ اس کو مختلف طور پہ لیڈ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ مارچ کی دیکھ لیں شرکت، آپ اسد عمر صاحب کے مارچ میں لوگوں کی شرکت دیکھ لیں، پرویز خٹک صاحب کے، جی عدیل، شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، یا آپ کے دیگر رہنما جو ابھی وقفے سے خطاب بھی کر رہے ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر سائفر کی سازش بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ پھر یہ امپورٹڈ اسمبلی کا نعرہ اب کیا اب بنتا ہے؟ نہیں، سائفر کی سازش تو تھی، اس سے انکار کس نے کیا؟ اچھا، سائفر تو اپنی جگہ حقیقت موجود ہے۔ اگر سائفر نہیں ہے تو جو نیشنل سیکیورٹی کی 3 میٹنگز ہوئی انہوں نے کیوں انڈورس کیا کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور اس پہ ڈیمارش کیوں کیا گیا اگر سائفر موجود نہیں ہے تو؟ اچھا عدیل، میں نہیں جانتی کہ آپ کو اس سوال کا جواب کس طرح سے دیں گے۔ ایک طرف فوج کی قیادت سے مختلف لوگوں سے رابطہ آپ ہی کے کچھ لوگوں نے کیا، اس میں ایک ریٹائر فوجی بھی شامل تھے، پھر بعد میں ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے مستقل اعلیٰ حکام سے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان سے رابطے میں بھی ہیں، تو کیا رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے؟ اور اگر آپ کے لوگ ہی کا رابطہ کرتے ہیں تو انہیں شو کاز نوٹس بھی دے دیا جاتا ہے، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں نا، بات چیت جو ہوتی ہے، بیک ڈور جو بات چیت ہوتی ہے، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ہوتی ہے، ڈی جی ایم اوز کے لیول پہ ہوتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا آپس میں ازلی دشمن ہے، لیکن مذاکرات جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مذاکرات نہیں ہوتے۔ صدر عارف الوی صاحب واحد مینڈیٹ ہے ان کے پاس بات کرنے کا، اور ان کو واحد اختیار حاصل ہے بات کرنے کا، وہ سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کے، ان کے نیچے آتی ہیں ساری آرم فورسز، اور وہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، وہ آرڈر بھی دے سکتے ہیں، وہ مل بھی سکتے ہیں، اور وہ سب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے کہ نیچے سطح کے لیول پر کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کسی سے بھی کرے، اس لیے لہٰذا جو یہ تحریک انصاف کی پالیسی کو وائلیٹ کرے گا اسے شو کاز بھی دیا جائے گا، پارٹی سے بھی نکالا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر سلیمان جو آپ کی پارٹی سے ہیں اور ایک ایکٹیو ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیصل سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے کامنٹ اس کے حوالے سے دیا، دوسرے جو ریٹائر صاحب ہیں آپ کے جن کو شو کاز دیا گیا ہے، وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی وہ جنرل فیصل اچھے صاحب ہے، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف پہ ان کو شو کاز دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے کیا پارٹی میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ ایک طرف جو ہے واڈوا صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ خان صاحب کی تو فیور کرتے ہیں، باقی آپ لوگ جو دوسرے لیڈر آپ کے ہیں، رہنما ہیں، ان سب کی مخالفت میں بات کی جاتی ہے۔ میجر صاحب جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ میاں والی ڈسٹرکٹ لیول کے کوئی ممبر تھے پارٹی کے، اس لیے ان کو شو کاز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ نے جاری کیا۔ سلمان صاحب کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ پارٹی کے باقاعدہ طور پر ممبر نہیں ہے، تو ان کو پارٹی باقاعدہ طور پر شو کاز نہیں دے سکتی۔
ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ واقعی یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو صدر عارف الوی کی بات چل رہی ہے، اس کو دوسری پارٹیز تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو مذاکرات ہوں اور صبح جو ہے آپ میر جعفر اور اس قسم کے نام دیں. تو پھر مذاکرات کی کیا گنجائش ہے؟ وہ تو بیانیہ چلتا آ رہا ہے کہ جی فوج کے خلاف بات تو ہوتی ہے آپ کے جلسوں میں. دیکھیں، فوج کے خلاف بات کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فوج کے اندر کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنی فوج کے ادارے کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے، ان کی بدنامی کا باعث بنے یا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، ان کرداروں پہ بات ہو سکتی ہے، اور وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ادارے میں اگر اس طرح کی کوئی آئینی قانونی وائلیشن ہو رہی ہو تو ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے صدر عارف الوی صاحب کیا ان سے بات چیت کرنے کا یا کوئی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان پہ تنقید کرتی ہیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ تنقید میرے خیال سے نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کے، ان کے پاس آئینی اور قانونی مینڈیٹ ہے بات چیت کرنے کا بھی، آرڈر دینے کا بھی، ان سے جو ہے وہ ہر طرح کے رابطے رکھنے کا بھی. تو میرے خیال سے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا تو فضول بات ہے. یہ آرمی چیف کے معاملے کو کم سے کم میں نے اپنی صحافتی کریئر میں دیکھا کہ اتنا متنازع بنایا گیا ہو، تو اسپیشلی اعتراض کس بات پہ ہے؟ جبکہ یہ بھی نہیں کہا جاتا جی، یہ جو اس وقت خواجہ آصف یہ بات کر رہے تھے کہ پوری ثوابدید پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور جب صحافی نے کہا کہ کیا نواز شریف صاحب سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف الوداعی پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، تقریبیں بھی سب چل رہی ہیں، اس کے باوجود نام بھی سامنے نہیں آ رہا. اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ ہماری پارٹی کی طرف سے کبھی بھی متنازع نہیں بنایا گیا. عمران خان صاحب نے کلیئرلی جو ہے وہ ان کا موقف ہے کہ ان کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بنتا ہے کون نہیں بنتا. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر بننا چاہیے. میرے خیال سے دس کلز دا پروپیگنڈا اوور ہیئر کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کو ان کی اپوائنٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس میں مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جہاں تک بات تعلق ہے حکومت کا اور وزیر اعظم کا، تو وزیر اعظم تو ایک ربر اسٹیمپ قسم کے ہیں، وہ ان کی اپنی کل حیثیت اوقات کوئی نہیں ہے. وہ بیچارے پھنسے ہوئے، ایک طرف سارے فیصلے یہاں کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لندن جا کے کرنے کا تاثر دیتے ہیں، اور دوسری جانب ان کی مجبوری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے آرڈر کے بغیر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو وہ اس وقت ایک مشکل صورتحال میں، میرے خیال سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی اس مشکل کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو کم از کم یہ ہمیں وہ دینا چاہیے، لیوریج دینا چاہیے کہ وہ بیچارے ایک مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. لندن کے تو چکر پھر بھی ان کو لگ رہے ہیں. جی، لندن کے تو چکر ان کے پھر بھی لگ رہے ہیں. ٹویٹر پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، لیکن اچانک سے لندن کا رخ کر دیا اور اپنا ظاہر سی بات ہے نا، میں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے. ایک طرف پاکستان کے سارے فیصلے آئین کی اپنی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو پاکستان کی عدالتوں سے کنوکٹڈ ہے، یہاں سے مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، اس سے جا کے وہ وہاں پہ مشورے کر رہے ہیں، آفیشل مشورے کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس پہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اداروں میں اگر کوئی پاکستان سے کسی قسم کی کوئی وفاداری ہے تو اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے. لیکن آپ اس بات کو بھی تو مانیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کئی آرمی چیف کے جو ہے تعیناتی کر چکے ہیں، اور ان کا ایک تجربہ بھی ہے. پھر وہ جس پارٹی میں ہیں تو پارٹی کے صدر کا ایک اختیار ہے کہ مشاورت کی جائے، وزیر اعظم جس سے چاہے مشاورت کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی سوال تو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ ان کا تجربہ بالکل ہے آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا بھی، اور آرمی چیف سے لڑنے کا بھی، اور پھر ان کے ہاتھوں ذلیل ہو کے اقتدار سے نکلنے کا بھی. تو میرے خیال سے اگر یہی تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس تجربے سے بچائے سب کو. اچھا، یہ جو آپ کا لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوا ہے اور یقیناً جاری و ساری ہے، کیا پھر سے احتجاج اسی طرح سے ہوتا رہے گا، اور حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی دباؤ کا شکار ہے جس طرح سے پہلے آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی؟ لانگ مارچ کا مقصد صرف ایک ہی ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا اس وقت ایک ہی حل ہے کہ صاف، شفاف، فری اینڈ فیئر ارلی الیکشنز کال کیے جائیں اور فوراً کال کیے جائیں. پاکستان اس وقت جس انسٹیبلٹی کا شکار ہے، جس اکنامک ٹرموائل کا شکار ہے،
پاکستان مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کال ہونے چاہیے. اگر تو صاف شفاف الیکشنز کال ہوتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہو جاتا ہے تو لانگ مارچ کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. ادروائز لانگ مارچ جاری رہے گا. عدیل فرض کریں الیکشنز ہو جاتے ہیں, آپ کی پارٹی کو کامیابی نہیں ملتی, تو کیا پھر آپ کا کیا صورتحال ہوگی؟ مان لیں گے آپ؟ دوبارہ جدوجہد کریں گے. اچھا, ہارتا تو وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. تو دوبارہ جدوجہد پھر ایسی ہی ہوگی لانگ مارچ والی؟ دوبارہ سیاسی جدوجہد ہوگی. اچھا, اس وقت سرویز دیکھیں, ایک آپ میں آپ کی بات فرض کر لیتا ہوں. آپ ایک طرف دیکھیں گے سارے سرویز, سارے جو عوامی وہ ہے حمایت ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کو حاصل ہے, اور سب سرویز کہہ رہے ہیں کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان دوبارہ جیت کر آئے گا. اگر ایسی صورتحال میں بھی عمران خان کو دھاندلی کر کے ہرایا جاتا ہے تو اس کے نتائج تو پھر سنگین ہی ہوں گے نا. ملک میں ملک انارکی کی طرف جائے گا, ملک ڈس آرڈر کی طرف جائے گا, ملک جو ہے وہ فساد کی طرف جائے گا. تو میرے خیال سے عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. عوامی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہو, اس کے جو بھی نتائج آئیں گے تحریک انصاف قبول کرے گی. اچھا, ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات آتے ہیں, دوسری طرف آج شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ہم نے بیانات جو جلسے میں خطاب کر رہے تھے وہ ہم سن رہے تھے. یہ کشیدگی آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے بہتری میں ہوگی, مفاد ہے اس میں کوئی؟ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ اپنی جگہ, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی تصادم والی صورتحال ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کہاں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ ملک کے وزیر داخلہ بن جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے اوپر ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کے کیس ہیں, وہ لوگ جن کے اوپر اپنی پارٹی کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 20 قتل کیے ہوئے, وہ جو کہ ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اور وہی اے این ایف جو کہ آ کے یہ کہتی ہے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, اور وہی حاضر سروس میجر جنرل صاحب جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی گاڑی سے نکالا ہے سارا مواد, اور اس کے بعد سے انہی کو وہ قابل قبول ہو جاتے ہیں, اور وہی لوگ وزیر داخلہ بنا کے اس کو سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ثابت کیوں نہیں ہوا عدیل؟ آپ کی حکومت تھی. ثابت اس لیے نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کر لی ان کے ساتھ, این آر او دے دیا, اس لیے ثابت نہیں ہوا. جس طرح پہلے مشرف نے این آر او دیا. نہیں رہا ہوئے تھے کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی؟ اس وقت بھی چوروں کو سزا دینے کے خلاف تھی نا اسٹیبلشمنٹ. عمران خان صاحب کا تنازع شروع اسی بات پہ ہوا ہے کہ چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کو این آر او دینے کے حق میں تھے اور ان کو سزائیں دلوانے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اسی وجہ سے تو تنازعات کھڑے ہوئے, اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے. اچھا, ابھی جو آپ کی یہ جو احتجاجی حکمت عملی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جاری رہے گی؟ جس طرح خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 10 مہینے میں مجھے کرنا پڑا تو میں کروں گا, تو یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا؟ خان صاحب کے بارے میں تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ جس کام کی وہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. چاہے انہوں نے فاسٹ بالر بننا ہو, چاہے انہوں نے کپتان بننا ہو, چاہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتنا ہو, چاہے انہوں نے شوکت خانم بنانا ہو, چاہے انہیں نمل یونیورسٹی بنانی ہو, چاہے انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنانی ہو, چاہے ان کو جو ہے وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو احتساب کے نیچے لانا, وہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, سعودی شہزادے کا وزٹ اچانک سے جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے کہا جاتا ہے ملکی حالات آڑے آ گئے ہیں, اور جبکہ ان کے آنے سے کافی فائدہ ہونے والا تھا پاکستان کو. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ وجہ تھی کہ سعودی شہزادے نے اپنا جو ہے وہ دورہ کینسل کر دیا اور پاکستان کو ایک نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے سعودی حکام کا اس حوالے سے جو بیان آیا ہے اس میں اس کا جواب پوشیدہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دورہ طے ہی نہیں ہوا تھا, اور صرف پاکستان کا دورہ نہیں تھا, یہ پورے آپ کے اس کا سب کانٹیننٹ کا دورہ تھا جو کہ ملتوی ہوا ہے. ایشیا کا دورہ تھا جو کہ اسکیجول نہیں ہوا تھا, کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی, تو وہ ملتوی ہو نہیں سکتا اگر ڈیٹ نہیں ہوئی ہوگی. جو بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی اس پہ آبویسلی جو بھی ملک کا سربراہ آئے گا, جب ان کو پتا ہوگا ایک عوامی حکومت نہیں ہے, ایک ایسی حکومت ہے جن کے پاس عوامی حمایت حاصل نہیں ہے, جو کہ زبردستی مسلط کی گئی ہے ایک سازش کے نتیجے میں, اس حکومت کے ساتھ کون سا ملک کا سربراہ جو ہے وہ بات کرے گا, یا کون سا ملک کا سربراہ وہاں وزٹ کرے گا؟ میرے خیال سے سینیٹی مسٹ پریویل. اس ملک کو صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ جلد از جلد فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ دنیا جو ہے وہ ایک عوامی حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکے اور عوامی حکومت کے ساتھ معاملات طے کر سکے. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سعودی شہزادے کی بات کو بار بار سامنے لایا جا رہا ہے, یہ بھی ایک خاص پلاننگ تھی کہ نہیں تھا دورہ, کہا گیا کہ اس وقت آ رہے ہیں, یہ صرف ایک من گھڑت کہانیاں تھیں؟
میرے خیال سے ان کا پورے ایشیا کا دورہ تھا، لیکن ابھی شیڈیول نہیں ہوا تھا، اچھا اور انہوں نے اس کو اگر ڈیلے کیا تو وہ ان کے جو سعودی حکام کا آفیشیل بیان آیا ہے کہ کوئی ڈیٹ طے نہیں ہوئی تھی اور پورے ایشیا کا دورہ تھا جو کہ وہ کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا کب کریں گے۔ اچھا، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال تو اپنی جگہ، جو معاشی صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا واحد حل صرف الیکشنز ہے؟ الیکشنز کے بعد جو ہے مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی؟ آپ کی گورنمنٹ کیا اس وقت جب آتی ہے تو کیا مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لے گی، چیزیں ہاتھ میں آ جائے گی؟ دیکھیں رجیم چینج آپریشن جب سٹارٹ ہوا تھا اور جب یہ سازش سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے سب کو یہ مطلع کیا تھا کہ بڑی مشکل سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پر ٹریک پہ چڑھا ہے، 6% کی رفتار سے گروتھ کر رہا ہے، انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے، کراپس جو ہیں وہ پاکستان میں گرو کر رہے ہیں۔ کووڈ کے باوجود پاکستان جو ہے وہ بری معاشی صورتحال سے بچ کے نکلا، تمام تر اشاریے جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، آپ کے ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی، ملک جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں جا رہا تھا۔ اور اگر کوئی ایڈونچر کیا جائے تو عمران خان صاحب نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ملک کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہوگی، تو جب انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا اور یہ ایڈونچر اس کے باوجود کیا گیا تو جنہوں نے کیا وہ اس کے رسپانسبل ہیں، انہوں نے پاکستان کو اس معاشی عدم استحکام میں دھکیلا ہے، وہ اس کے وہ ہے رسپانسبل ہیں۔ اور اب اس کا واحد حل یہی ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں تاکہ ایک عوامی حکومت آئے اور وہ عوام کے مسائل کو ترجیح دے، نہ کہ اپوزیشن کے اوپر کیسز کرے، صحافیوں کو پکڑ کے ننگا کریں، ٹارچر کریں، سینیٹرز کو پکڑیں، قتل کی کوششیں کی جائیں، حملے کروائے جائیں۔ ساری تمام تر توجہ اس وقت جو ہے وہ سازشی حکومت کی ان معاملات کے اوپر ہے، اچھا ٹھیک نہ ہے، معیشت کے اوپر ہے، نہ ملک کی بہتری کے اوپر ہے۔ جی عدیل، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، اسپیشلی کراچی کے حوالے سے بات کروں گی۔ سندھ گورنمنٹ اس وقت کراچی میں بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام بھی ہو رہے ہیں، الیکٹرک بسیں بھی انہوں نے چلائیں اور سب چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور آگے بھی ہمیں جو الیکشنز نظر آ رہے ہیں کبھی ملتوی ہو جاتے ہیں، اور پھر حلقہ بندیوں کے مطابق جو ہمیں رزلٹ ابھی تک سمجھ میں آ رہے ہیں اور ایم کیو ایم سے جو ڈیلز نظر آ رہی ہیں، تو میئر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ان کا ہی لگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ میرا جو انالیسز ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ سب سے بڑی جماعت کون سی ہے جس نے سب سے زیادہ نشستوں کے اوپر جو ہے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، وہ ہے تحریک انصاف۔ ایم کیو ایم نے پورے اپنے تمام نشستوں کے اوپر اپنے امیدوار ہی نہیں کھڑے کر سکی، تو جو جماعت اپنی نشستوں کے اوپر امیدوار نہ کھڑی کر سکے وہ میئر کہاں سے بنائے گی؟ پیپلز پارٹی تمام نشستوں پہ امیدوار نہیں کھڑی کر سکی، جماعت اسلامی تک نہیں کر سکی، دیگر جماعتیں نہیں کر سکی، پی ایس پی نہیں کر سکی۔ اس وقت 246 سیٹیں جو کراچی میں ہیں اس میں 241 سیٹیں سب سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے والی جماعت تحریک انصاف ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تمام سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، مقبولیت اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی دیکھ لیں، تحریک انصاف کی دیکھ لیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ تیسرا، آپ جو آپ کے بائی الیکشنز ہوئے ان کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے۔ کراچی کو فوکس تو کر کے یہ بات کریں سارے تو کیا پریڈکشن کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس پارٹی نے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں، جس کی سب سے زیادہ مقبولیت ہے، جو سب سے زیادہ بائی الیکشن جیتی ہے، وہی کراچی کا میئر اور حیدرآباد کا میئر بنائے گی، جو کہ تحریک انصاف ہے۔ چلیے عدیل، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ آئے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں۔